بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. اس سوال ہے اسلام سرمایہ داری اور ذاتی ملکیت کے بارے میں. تو پہلے سوال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم. اسلام میں ذاتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام بھی ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتا. اسلام بھی ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتا اور سرمایہ داری بھی یہی کہتا ہے. پھر سرمایہ داری سے ہمارا مسئلہ ہے کیا فقہی طور پہ، نہ کہ اخلاقی طور پہ؟ اس کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا. بمعنی خاص سے مسئلے کو بیان کریں، کیونکہ بندہ حقیر کو جو سمجھ میں آیا ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی فکر سے. ڈاکٹر صاحب کی تنقید زیادہ تر عرفانی ہے، فقہی نہیں. نہیں، عرفانی بھی ہے ظاہر. عرفان اور فقہ، یعنی عرفان کے بغیر فقہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کہ وہ فقہی بھی ہے. فقہی ان معنی میں نہیں کہ کوئی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں جو آپ کی سمجھ ہے اس سے میں کئی سطحوں پہ اختلاف کروں گا. سرمایہ داری کے بارے میں جو آپ کی سمجھ ہے اس سے بھی، اور فقہ کے بارے میں بھی، اس کا عرفان اور اخلاق سے تعلق کے بارے میں بھی. اچھا جی، تو فقہ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو فقہ جزوی مسئلے پہ فقہی حکم، اور اس میں فرق کرنا چاہیے، اور عمومی نظام پر حکم. یہ دونوں فقہ کیسے ہیں؟ یعنی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے 1300 سال زیادہ تر، یعنی استعمار سے پہلے اسلامی نظام قائم تھا، تو اسلامی جو جزوی حکم فقہ میں لگائے جاتے تھے وہ اسلامی نظام کے کانٹیکسٹ میں ہی لگائے جاتے تھے، سیاق. اس لیے فقہا کے ہاں جو چیز واضح نہیں ہے اس معاملے میں جو ہے اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ نظام بدل گیا ہے، اور نظام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاق بدل گیا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاق کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، بدل سکتے ہیں. میں نے ان کا کیا، یعنی یہ تو مطلب اصول فقہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے یا قواعد فقہیہ ہے. اور جو مذاہب فقہیہ ہیں، چاہے وہ 4 مشہور مذاہب ہوں یا دوسرے مذاہب ہوں، ظاہری بھی ہو گئے، حنبلیوں کے اندر بھی کئی، اور جو نظام جو ہے اب اتنے مشہور نہیں ہیں، اور مطلب باقی جو شیعوں کے ہاں بھی فقہی نظام ہے، وہ بھی سیاق جو ہے امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب آپ حکم لگاتے ہیں تو صرف حکم
آج کے نظام میں صرف یعنی سرمایہ داری پر جزوی حکم لگائیں گے اگر سرمایہ داری پر اور میں فقہی حکم کی بات کروں، اخلاقی حکم تو بعد کی بات ہے، سرمایہ داری بطور نظام کی، کیونکہ بطور نظام پہ اس پہ حکم نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جس سیاق میں جزوی مسائل کو طے کر رہے ہیں یا جزوی مسائل پر حکم لگا رہے ہیں، یعنی شیئرز پر اگر حکم لگا رہے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج پر مجموعی حکم کے بغیر وہ کیسے لگائیں گے، اور اسٹاک ایکسچینج پہ مجموعی حکم کیسے لگائیں گے اگر اس کا فائنانس میں جو ہے مقام جو ہے کیپٹلسٹ فائنانس میں اس کا جو مقام ہے اس پر حکم نہیں لگائیں گے، اور کیپٹلسٹ فائنانس پہ کیسے حکم لگائیں گے اگر سرمایہ داری میں بطور نظام کے فائنانس کا جو مقام ہے جو فنکشن ہے اس پر حکم نہیں لگائیں گے۔ تو ہمارے جو فقہاء ہیں چاہے جو یعنی چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو شیئرز کو جائز سمجھے اور ناجائز سمجھیں، بونڈز کو جائز سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، آپ کو دونوں حکم مل جائیں گے، لیکن دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاق یا نظام پر حکم نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، گو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہ حکم نہ لگائیں، کیونکہ یعنی وہ حکم ایکسپلیسٹلی نہیں لگا رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ نہیں لگا رہے، یعنی کانشیسلی یعنی شعوری طور پہ نہیں لگا رہے، لیکن امپلیسٹلی یہ مضمرن تو لگا ہی رہے، کیونکہ جو بھی آپ حکم جزوی لگا رہے ہیں اس میں مضمر ہے کہ سیاق کے بارے میں آپ کا فہم کیا ہے، نظام کے بارے میں فہم کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ اہم بات ہے، اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اور مطلب اگر کوئی طالب علم نہیں ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا ظاہر ہے، اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے دوسری بات یہ اس کا بھی فقہ سے تعلق ہے، اور اس کا پہلے نقطے سے بھی تعلق ہے، یہ دوسرا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ فقہی حکم لگاتے ہیں کوئی بھی، اس میں ایک تو نصوص کا فہم ضروری ہوتا ہے، اور نصوص کو میں عمومی معنی میں استعمال کرتا ہوں، قرآن، سنت، اجماع، اور اس میں سارے مطلب آثار صحابہ و اہل بیت وہ سب آ گئے، یعنی ایک تو نصوص کا حکم، دوسرا واقع کا فہم، کیونکہ واقع کے فہم کے بغیر آپ مطلب یہ ہے کہ اگر واقع کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو غلطی دو طرح سے کر سکتے ہیں، واقع کو نہ سمجھیں، یعنی واقع کو مطلب جزوی واقع ہو یا کلی واقع ہو، یہ سب اس میں شامل ہے، واقع کو نہیں سمجھیں گے تو نصوص کا فہم صحیح بھی ہو تو اس کا اطلاق غلط ہوگا، یہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نصوص کو صحیح نہیں سمجھ رہے، لیکن ایک تیسری بھی غلطی ہو سکتی ہے جو مطلب یہ کہ مجھے سمجھ میں آئی، اصولیوں کے ہاں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس پہ بحث ہوئی ہے کہ نہیں، مطلب لیکن یہ کہ مجھے اپنی مطلب یہ کہ فلسفیانہ ٹریننگ کے نتیجے میں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ، اور I'm sure کہ اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پکے بڑے بڑے اصولی تھے وہ یعنی فلسفی بھی تھے، جیسے امام غزالی ہو گئے، امام رازی ہو گئے، اور مطلب اصول کا علم جو ہے ایجادی مطلب بنیادی طور پہ جس کو ڈیولپ کیا جاتا وہ تو رسول پاک کے زمانے سے ہے، یعنی
صحابہ کے ہاں بھی اصول موجود ہیں اس کے، کیونکہ اس کا تعلق انسانی تعقل سے ہے، اور پھر امام شافعی نے اس پہ پہلے ہیں جس کو مطلب یہ ہے کہ ہم بند کیا، لیکن جو ہمیں پتہ ہے، اور فشور ان سے پہلے بھی لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی چیزیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے یعنی اسپیشلی مطلب یہ ہے کہ کلامی ٹریڈیشن میں جو اصول فقہ ہے، جو سارے شافیوں کے ہاں بھی ہے، حنبلیوں کے ہاں بھی ہے، مالکیوں کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، یعنی فقہ جعفری والوں کے ہاں بھی ہے، اور اب مطلب حنفیوں کے ہاں بھی ہے، حالانکہ حنفیوں کا اپنا ایک طریقہ بھی ہے جس کو فقہا کا طریقہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کلامی ٹریڈیشن ہے وہ تو ڈیولپ ہی معتزلہ نے کی، اور وہ فلسفی ان کا فلسفیانہ مقام تھا۔ تو کہنا کیا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تیسری یعنی اس میں جو ایک تو واقعے کا فہم، دوسرا نصوص کا فہم، لیکن اگر واقعے کا فہم آپ کا غلط ہو تو وہ نصوص کے فہم پہ بھی اثر کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے نصوص کا جو مجرداً عن واقع آپ کا جو فہم ہوگا وہ صحیح بھی ہو، لیکن اگر آپ واقعہ غلط سمجھیں گے تو اس واقعے کے تناظر میں صرف اطلاق نہیں بلکہ آپ نصوص کا فہم بھی غلط ہو سکتا ہے یہ متنازع فی بات ہو، لیکن میری اس پوری بات کا اس بات پہ ہینج نہیں کرتی، تو اس پہ مزید مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں جو لوگ اصول فقہ وغیرہ، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ میری پورا یہ جہاں جو دلیل ہے اس جزوی بات پہ منحصر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصوص فقہ کی جو دوسری بات کر رہا تھا کہ ایک تو نصوص کا فہم چاہیے، دوسرا واقعے کا فہم، اور یہ دونوں فقہ کے کام ہیں۔ اور جو پہلے ہمارے فقہا ہوتے تھے، اس لیے مطلب وہ علوم اعلیٰ یا علوم جس کو وہ غیر دینی علوم کہتے ہیں وہ پڑھتے اس لیے تھے کہ واقعے کے فہم کے لیے ضروری تھے، اس لیے مطلب ان علوم کا پڑھنا بھی مطلب یہ ہے کہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے استادوں نے کہا کہ کوئی علم جو ہے وہ کوئی علم جو ہے نفل تو ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب ہر علم کا حصول جو ہے فرض ہے، چاہے وہ مفید علم ہو یا غیر مفید ہو۔ فرض ان معنوں میں یعنی فرض کفایہ ان معنوں میں ہے کہ اگر غیر مفید بھی ہے تو کچھ لوگوں کو تو جاننا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس کے خطرات سے آگاہ کریں، تو یہ یعنی فرض کفایہ تو ہوگا ہی ہر صورت۔ یہ اسی طرح جیسے کہ مطلب بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ حج کبھی نفل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج یا تو فرض عین ہوگا آپ کے لیے، یا جو ہے آپ نے پہلے کر لیا تو وہ آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ موسم ہر مسلمان پر حج ہے فرض عین زندگی میں ایک بار، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر سال اس موسم کو جو ہے اس کا مقرر کرنا یا موسم کو بپا کرنا حج کے، وہ فرض کفایہ ہے۔ بہرحال تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعے کا فہم بھی فقہ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا نصوص کا فہم، اور واقعہ جو ہے وہ جزوی بھی ہو سکتا ہے اور کلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو سرمایہ داری خود یعنی سرمایہ داری کے جو انسٹرومنٹ ہیں، جس کو مطلب یہ کہ ملکیت کا تصور ہو گیا یا شیئر اور بانڈ ہو گیا، یہ جزوی واقع ہے، لیکن سرمایہ داری خود بطور نظام کے کلی واقع ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر سرمایہ داری کا آپ کا فہم نہیں ہوگا تو سرمایہ داری پہ نہ تو حکم کلی آپ صحیح لگا سکیں گے، نہ جزوی صحیح لگا سکیں گے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات جو ہے اس کا فقہ اور آپ جس کو عرفان یا اخلاق کہہ رہے ہیں، کہ یہ مطلب یہ یعنی یہ اصطلاحیں زیادہ تر جو ہے مطلب شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں، ہمارے شیعہ فقہا جو ہیں،
لیکن یہ ہمارے جو حصہ ہے وہ روحانیت ہے، اور یہ بھی ایک ہی مطلب ہے، روحانیت، اخلاق، عرفان. تو عموماً جو ہے مطلب آپ یہ فقہ جو ہے ایک تجرید ہے، ورنہ تو فقہ کا تعلق فقہ ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، اور فقہ اکبر سے بھی ہے. یہ تینوں فقہ جو ہیں ان کی جو الگ الگ ہے وہ صرف ضرورت کے تحت ہم تجرید کرتے ہیں، ورنہ تو الگ نہیں ہے. اس لیے مثلا امام غزالی کے یہاں یہ وعدہ ہے کہ مطلب فقیر جو ہے ہو نہیں سکتے تصوف کے بغیر. اور جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ جو فقیر نہیں ہے وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے، جو فقیر نہیں ہے وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو مطلب عارف نہیں ہے وہ مطلب فقیر کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے مطلب یہ کہ جو بڑے امام مطلب جیسے امام خمینی ہیں مطلب بہت بڑے فقیر بھی ہیں، بہت بڑے عارف بھی ہیں، اور بہت بڑے فقیر بھی ہیں. اور مولانا ملا عمر جو ہیں وہ بھی یعنی فقیر ہیں، امام بھی ہیں، اور گو کے فقیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے فقہ میں وہ مقام نہیں ہے. اس لیے بہرحال کہہ یہ رہتا کہ عموماً جو ہے فقہ اور روحانیت میں تجربہ، لیکن سرمایہ داری کے لحاظ سے تو یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے، کیونکہ سرمایہ داری بنیادی طور پہ ایک روحانیت ہے. اور اگر اس کو بطور روحانی نظام، یعنی شیطانی روحانیت ہے، روحانیت رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطانی بھی ہوتی ہے. اگر اس کو بطور جو ہے بطور روحانی، تو جب آپ سرمایہ داری پہ حکم لگائیں گے تو اس کی روحانیت کو سمجھنا تو بہت اہم ہو جاتا ہے. تو سرمایہ داری پہ حکم لگانے کے لیے جو ہے کیا چیزیں چاہیے؟ واقعے کا فہم، یعنی سرمایہ داری کا بطور نظام کے فہم. اس کے جو علیحدہ علیحدہ انسٹرومنٹس ہیں ان کا فہم، آلات سرمایہ داری کا فہم، اس میں ملکیت بھی آ جاتا. اور یہ فہم دو طرح سے، نظام کے کانٹیکس میں اور نظام سے الگ بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو بہت سے ایسے حالات ہوں جو ہمیں استعمال کرنے پڑیں، تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ نظام کے اندر ان کا کیا فہم ہے، تو حکم ہے، اور نظام سے الگ کر کے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور کیا جا سکتا ہے تو اس پر کیا حکم کا وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا پھر جو ہے اس کا روحانی اعتبار سے، یعنی حرص اور حسد کی تجسیم ہے، کیپٹل جس کو سرمایہ کہتے ہیں. اور جو ترجمہ ہے جو تکاثر ہے اس کا، تکاثر میں یہ دونوں چیزیں، تو یہ تین چیزیں سمجھے بغیر جو ہے سرمایہ داری کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ اس پہ حکم لگایا جاتا. اچھا، اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سرمایہ داری کہہ رہے ہیں سرمایہ داری ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتی، اور اسلام بھی ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتا، تو ان میں فرق کیا ہے اور کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اس میں جو بات غلط ہے وہ بات یہ ہے کہ سرمایہ داری ذاتی ملکیت سے منع نہیں کرتی. یہ بالکل ٹریویل یعنی غیر اہم سینس میں. حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری ذاتی ملکیت کو ختم کرتی ہے، دو معنوں میں، اور یہ بات جو ہے لوگ نہیں سمجھتے. دو معنوں میں، اور دونوں اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ سرمایہ داری میں ہر چیز کا مقصد یہ ہے بڑھوتری برائے بڑھوتری، ہر چیز کا، چاہے انسان ہو، چاہے اس کے وسائل ہوں وغیرہ. اسی کو وہ کیپٹل کہتے ہیں. یہ سرمایہ کی تعریف ہی ہے. اس کو مارکس کہتا ہے ایکیومولیشن، اور دوسرے لوگ بھی فار دا سیک آف ایکیومولیشن. اس کو جمع برائے جمع بھی کہہ سکتے ہیں. اور صورت ہمازہ میں جو تعبیر آئی ہے الذی جمع مالا، الذی جمع مال، کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مال وعددہ، جو جمع کرتا ہے مال کو اور اس کو گنتا رہتا ہے. تو گنتا کیوں ہے؟ کہ کتنا پچھلے سے کتنا بڑھ گیا ہے.
یہ بالکل وہی ہے جمع برائے جمع مال و عددہ. اور اس میں قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ عدد جو ہے یہ کوانٹیفیکیشن ہے، اور سرمایہ یا کیپٹل جس کو کہتے ہیں وہ بھی پیور کوانٹیفیکیشن ہے. یعنی جمع برائے جمع اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا چیز، بلکہ ایکس اور ایکس جمع ایکس اور ایکسپینشلی اوبیسلی. ایک تو معنی تو اگر ایک چیز جو ہے وہ سرمایہ کا وہی مقصد جو ہے جمع برائے جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ذاتی ملکیت میں نہیں ہے. جو بھی جس کی بھی اس کو فارملی ملکیت ہے، اگر وہ اس کو جمع برائے جمع کے لیے استعمال نہیں کرتا تو وہ سرمایہ دارانہ ملکیت کا کم از کم اس سطح پہ تو قائل نہیں ہے، یا اس چیز کے بارے میں تو قائل نہیں. یہ ایک بات. اور سرمایہ داری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں اس مقصد کے لیے یکسو ہو جائیں. اور ظاہر ہے شروع تو وہ کرتی ہے مارکیٹ سے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب جیسے وہ غالب آ گئے تو معاشرے کے ہر فرد کو، اس کے وسائل کو، انسانی جسم کو، انسانی ذہن کو سرمایہ میں تبدیل کر دیتی. تو ان معنوں میں سرمایہ داری جو ہے ذاتی ملکیت کو ختم کرتی ہے. دوسرا جو مور اسپیسیفکلی یعنی یہ کنکریٹلی جو سرمایہ داری ملکیت کو، ذاتی ملکیت کو ختم کرتی ہے، وہ کارپوریشن کا تصور ہے، یعنی لمیٹڈ کمپنی کا، اور اس کے ساتھ شخص قانونی کا تصور. کمپنی خود جو ہے شخص قانونی بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملکیت اور مینجمنٹ میں جو ہے انتظامیہ میں جو ہے تفریق پیدا کی جاتی ہے، اور ملکیت جو ہے صرف فارمل ہو جاتی ہے، یعنی سوری. ایک کمپنی کے شیئر جو ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ، لیکن ان کی ملکیت جو سوری ان معنوں میں ہے کہ ان کا کنٹرول کمپنی پہ نہیں ہے، کنٹرول جو ہے انتظامیہ کا. اور انتظامیہ اس بات پہ چنی جاتی ہے کہ وہ جمع برائے جمع کے عمل کو کس قدر تیز کر سکتی ہے، اور اگر اس کے لیے کامیاب ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے، ورنہ جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو لے آیا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ کارپوریشنیں، اور پھر یہ کارپوریشنیں جو ہیں، اس میں جو کارپوریشن جو ہے وہ خود شخص قانونی شخصیت، خود اپنی مالک آپ ہے، وہ آپ پر مقدمے دائر کر سکتی ہے، آپ اس پر مقدمے دائر کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کی ملک میں جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے شخصی منافع سے الگ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور سرمایہ داری جو میچور ہو جاتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتی ہے، یعنی غالب آ جاتی ہے، جو ویسے جو کارپوریشنیں ہیں وہ غالب قوت بن جاتی ہیں. اور زیادہ تر جو سرمایہ ہوتا ہے یا تو انہیں کی ڈائریکٹ ملکیت میں ہوتا ہے، یا ان کی ملکیت کے سرکٹ کے اندر سے گزرتا ہے. اور جس کو ذاتی ملکیت کہتے ہیں، اس کا عنصر جو ہے کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے ذاتی ملکیت کو ختم کرتی ہے، ذاتی ملکیت پہ مبنی نہیں ہے. اور جو ختم کرتی ہے وہ کمپنی کارپوریشنوں کے ذریعے کرتی ہے. اور اس کا اظہار جو ہوتا ہے مثلا یہ کہ اس میں ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جو ہے مرکز بن جاتا ہے سرمایہ داری کا، وہ طے کرتا ہے کہ سرمایہ کاری کہاں ہوگی.
اس لیے مطلب یہ ہے کہ کمیونسٹ ممالک اور جس کو سرمایہ دارانہ ممالک کہتے ہیں ان میں فرق یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سرمایہ دار ہیں اور دوسرے سرمایہ دارانہ ممالک نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ جن کو سرمایہ دارانہ ممالک کہتے ہیں ان کے درمیان ان میں جو ہے جو ادارہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سرمایہ کاری کس طرح ہوگی وہ اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے، جبکہ جو کمیونسٹ ممالک ہوتے ہیں وہاں یہ کام جو ہے ریاست کرتی ہے پلاننگ کے ذریعے. یہ حالات میں فرق ہے، اور اس کو مطلب یہ کہ لینن بھی جانتا تھا. اس نے اپنی کتاب جو ہے وہ امپیریلزم اینڈ دی ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم میں لکھا ہے کہ سرمایہ داری میں بھی ذاتی ملکیت ختم ہوتی ہے، اور سرمایہ داری میں جو ذاتی ملکیت ختم ہوتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اور کارپوریشن کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ کمیونسٹ ملکوں میں وہ ریاست کے ذریعے ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انفرادی ذاتی ملکیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، نہ سرمایہ داران ممالک میں بالکل ختم ہوتی ہے، نہ کمیونسٹ ملکوں میں اس طرح ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے وسائل اور سرمایہ کا غالب حصہ ہوتا ہے وہ ذاتی ملکیت کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ سرمایہ کی ملکیت ہو جاتا ہے. سرمایہ کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے صرف اس پروسیس کے لیے، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا اثر ایسی پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے، اور صرف ریپلیکیٹ نہیں، اس کی شرح میں بھی اضافہ. تو صرف یہ جمع برائے جمع تو ایک چیز ہے، لیکن دوسری چیز یہ کہ جمع برائے جمع کی بھی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے، اور یہ دونوں جو ہے مختلف کانسیپٹ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہے مشکل کانسیپٹ، لیکن یہ کہ بات میں نے پوری کر دی ہے. تو اس پہ اگر مزید بات کرنی ہوگی تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.